السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم یہ تیسرا چیپٹر فارماسیوٹکس کا پڑھ رہے تھے، جس میں ہم فارمیسی کے جو آفیشیل اور نان آفیشیل بکس ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو آفیشیل بکس کے بارے میں جو ہم نے تھا وہ ہم نے اسٹڈی کر لی تھی موسٹلی، جس میں ہم نے اسٹڈی کی تھی برٹش فارماکوپیا، BNF بھی ہم نے اسٹڈی کی تھی، BPC بھی ہم نے اسٹڈی کر لی تھی، اور اس کے بعد ہم نے IP انٹرنیشنل فارماکوپیا اور USP اور UNF ہم نے اسٹڈی کر لی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ یہ سٹارٹ کریں گے نیا لیکچر، جس میں ہم دیکھیں گے کہ نان آفیشیل بکس جو یوز ہوتی ہیں فارمیسی میں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں نان آفیشیل بکس۔ فارمیسی کے اندر جو نان آفیشیل بکس ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ریمنگٹن فارماسیوٹیکل سائنسز، یہ کافی بڑی بک ہے، اس میں ڈیٹیل نالج ہوتا ہے فارمیسی کے تمام اسپیکٹس کا۔ اس میں کلینیکل ہو جاتی ہے، انڈسٹریل ہو جاتی ہے، اور باقی تمام جو بھی اسپیکٹ ہیں لیبز وغیرہ کے حوالے سے یا انڈسٹری کے حوالے سے، تو تمام اس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ اور یہ کافی بڑی بک ہوتی ہے، اس میں 2 والیومز میں ہوتی ہیں اور کافی بڑی بک ہے، اور اس میں کمپلیٹ اور ڈیٹیل نالج ہوتا ہے فارمیسی کا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ اپلائیڈ اور کلینیکل فارماکولوجی بائی کیٹزم، یہ کیا ہے، یہ بھی نان آفیشیل بک میں سے ہے، جو کہ اس میں جو ہے نا ہم نے کیا اسٹڈی کرنی ہے کہ فارماکولوجیکل ایفیکٹس جو ہیں ڈرگس کے یا ادویات کے، ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی اس کے اندر دی گئی ہے۔ تیسری کیا ہے، ٹیوٹوریل فارمیسی، اس میں جو فزیکل فارمیسی ہے اس کے کمپلیٹ انفارمیشن ہے، یعنی کہ جو ادویات کو ہم تیاری کے جو طریقے ہیں، مینوفیکچرنگ کے جو طریقے ہیں، وہ اس میں ڈیٹیلز میں دیے گئے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1 اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے، ریمنگٹن فارماسیوٹیکل سائنسز، دس بک کنٹین a detailed knowledge regarding all aspects of the pharmacy، یہ کتاب کیا کرتی ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل میں علم دیا گیا ہے، معلومات دی گئی ہیں فارمیسی کے تمام حوالہ جات کے، یعنی کہ اس میں فورنزک بھی شامل ہے، یعنی کہ ڈرگز کے لاز وغیرہ بھی کچھ حد تک شامل ہیں، اور اس میں مینوفیکچرنگ کے طریقے، اس کی کوالٹی مینجمنٹ، اس کی کیمیکل نیچر، ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل میں شامل ہے۔ اٹ از اویلیبل ان 2 والیومز، یہ 2 والیوم میں اویلیبل ہے، یعنی کہ 2 جلدیں ہیں اس کی، 2 الگ الگ، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہم نے دیکھی ہے، اپلائیڈ اینڈ کلینیکل فارماکولوجی بائی کیٹزم، یہ دوسری بک ہے۔ دس بک کنٹینز اے ڈیٹیل نالج ریگارڈنگ ڈرگ اینڈ دیئر ایکشن ان ہیومنز، اس بک میں کیا ہوتی، کنٹین اے ڈیٹیل نالج، اس میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہوتا ہے معلومات، علم ادویات کے متعلق اور ان کے ایکشن کے متعلق، اور ان کا ایکشن انسانوں کے اوپر۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے، ٹیوٹوریل فارمیسی، اس بک میں کیا ہوتا ہے، ڈیٹیل نالج ہوتا ہے فزیکل فارمیسی کے حوالے سے، وہ اس میں کمپلیٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری آفیشیل اور نان آفیشیل بکس آج یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اگلا چیپٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں، جس میں ہم نے تھوڑی سی اسٹڈی کرنی ہے فارمیسی کی ہسٹری کے بارے میں۔ اس میں جو خاص طور پر جو مسلمان سائنسدانوں کا اس میں کردار رہا ہے، وہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فارمیسی کی ہسٹری کیا ہے کہ فارمیسی از اے ورڈ وچ ہیڈ بین ڈرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ فارماکون، فارمیسی کا جو لفظ ہے وہ لاطینی زبان کے ایک لفظ فارماکون سے نکلا ہے، وچ مینز ڈرگ اور میڈیسن، جس کا مطلب ہے دوا، جس کا مطلب کیا ہے، دوا۔ انگلش میں ڈرگ کے لیے دوا کے لیے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ڈرگ ہوتے ہیں، یا پھر اسے میڈیسن بھی کہتے ہیں۔ The Muslim scientists play a significant role in the discovery کا مطلب دریافت، development تیاری، فارمولیٹ کرنا، تیار کرنا، بنانا، مینوفیکچرنگ بڑے پیمانے پر بنانا، and the use of the drugs in according with the specific disease۔ مسلمان سائنسدانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ادویات کی دریافت میں، تیاری میں،
بڑے پیمانے پر تیاری میں اور ادویات کے یوز آف ڈرگ استعمال ان کی بیماریوں میں خاص بیماریوں میں استعمال کے متعلق مسلمان سائنسدانوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ پہلا سائنسدان جو اس میں دیا گیا اس کا نام ہے الکندی۔ اس کی جو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ہے وہ کیا ہے 801 سے لے کر 873 AD۔ الکندی واز گریٹ مسلم فلاسفر سائنٹسٹ فزیشین اینڈ سائیکالوجسٹ۔ یہ کیا تھا کہ عظیم مسلمان فلاسفر تھا، سائنسدان تھا، فزیشین تھا اور سائیکالوجسٹ بھی تھا۔ ہی واز بورن ان کوفہ عراق۔ وہ عراق کے ایک شہر کوفہ میں پیدا ہوا۔ ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرام بغداد۔ اس نے عراق کا ہی ایک شہر ہے بغداد سے اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ہی پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان ڈیولپمنٹ آف مینی برانچز آف سائنس۔ اس نے ایک اہم یا واضح کردار ادا کیا سائنس کی کافی ساری برانچوں کی ڈیولپمنٹ میں یا ترقی میں۔ فارماسیوٹیکل کیمسٹری، میڈیسن، سائیکالوجی اینڈ کاسمیٹکس، ان کے اندر اس نے کافی زیادہ کام کیا۔ فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں، ادویات میں، سائیکالوجی میں اور کاسمیٹکس وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے اندر اس نے کافی کام کیا۔ ہز نوٹیبل ورک انکلوڈ، اس کا جو قابل ریمارکیبل یا اہم کام ہے وہ اس میں یہ شامل ہے۔ الکندی واز دا فرسٹ پرسن ہو یوزز میوزک فار دی ٹریٹمنٹ آف سائیکالوجیکل پرابلم۔ الکندی کیا تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے میوزک کو استعمال کیا جو سائیکالوجیکل مسائل تھے، جو دماغی مسائل تھے ان کے علاج کے لیے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے ہی ڈسکرائبز دی آئسولیشن پروسیس آف الکوہول ٹو فرام پیور وائن۔ اس نے جو ہے نا الکوہل کو جو خالص وائن یا شراب ہے اس سے علیحدہ کرنے کا پروسیس دریافت کیا تھا۔ ہی ڈسکرائبز ہاؤ ٹو میک پرفیوم۔ اس نے پرفیوم جو ہم خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں وہ کس طرح سے بنانا اس کو سارا اس نے ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ ہی ڈسکرائبز ان ڈیٹیل ریگارڈنگ کاسمیٹکس فارمولیشن۔ اس نے کاسمیٹکس وغیرہ یہ جو خوبصورتی کے لیے جو چیزیں وغیرہ یوز ہوتی ہیں خاص طور پر خواتین جو یوز کرتی ہیں ان کی جو تیاری کے حوالے سے پورا ہوتا ہے وہ اس نے ڈسکرائب کیا۔ ان ہز بک ٹریٹیز آف ڈیزیز کازڈ بائی فیلگم ہی ڈسکرائبڈ دی ایپیلیپسی۔ اس نے اپنی ایک کتاب ٹریٹیز آف ڈیزیز کازڈ بائی فیلگم میں اس نے کیا کیا ایپیلیپسی یعنی مرگی کو بھی اس نے ڈسکرائب کیا۔ فیلگم کا بتایا گیا کہ یہ کیا ہے اٹ از وسکس لیکوڈ پروڈیوسڈ ان لیونگ سسٹم بائی میوکس میمبرین۔ میوکس میمبرین سے یہ کیا ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے یہ وسکس یعنی کہ تھوڑا سا گاڑھا لیکوڈ ٹائپ ہوتا ہے یہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب زکام لگتا ہے تو جو وہ زکام وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسے ہم فیلگم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں کیا ہے جو دوسرا سائنسدان اس میں ہے وہ کون سا ہے ابن النفیس۔ ابن النفیس یہ کیا ہے ون آف دا گریٹسٹ فزیشین، اناٹومسٹ، فزیولوجسٹ، فارماکولوجسٹ، سوشیولوجسٹ، اسلامک اسکالر آف دی ٹائم۔ یہ کیا تھا اس کے پاس کافی نالج تھا مطلب مختلف سائنس کی برانچوں کا اس کا یہ کیا تھا اسکالر تھا یا مبلغ تھا۔ ہی واز بارن ان دمشقس سیریا اینڈ لیٹر موو ٹو کائرو ایجپٹ۔ یہ پیدا کہاں ہوا شام کے، سیریا کہتے ہیں شام کا جو ملک ہے، شام کے شہر دمشق میں یہ پیدا ہوا اور پھر وہاں سے ایجپٹ یعنی کہ مصر کے شہر کائرو یا قاہرہ میں موو ہوا۔ اینڈ ڈن ہز ریسرچ ورک ہیئر، اور اپنا اس نے ریسرچ ورک یہاں پر کیا۔ ہی واز ریناؤنڈ فار دی فالوئنگ ورک، وہ ان اپنے عظیم کاموں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ہی واز فرسٹ پرسن ہو ڈسکرائب دی پلمونری سرکولیشن۔ یہ پہلا پرسن تھا جس نے پلمونری سرکولیشن کو ڈسکرائب کیا یعنی کہ لنگز کے اندر جو سرکولیشن ہوتی ہے خون کی وہ اس نے سارا پروسیجر ڈسکرائب کیا۔ ہی ڈسکرائب ریگارڈنگ کیپلری اینڈ کورونری سرکولیشن، اور اس نے کیپلریز جو بہت ہی خون کی باریک نالیاں ہوتی ہیں اس کی اور کورونری جو سرکولیشن ہے اس کے بارے میں اس نے ڈسکرائب کیا۔ ہی ڈسکرائبز ان ڈیٹیل دی اناٹمی اینڈ فزیولوجی آف ریسپیریٹری سسٹم، جینیٹری سسٹم اینڈ جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک۔ اس نے کیا کیا کہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں اس نے اناٹمی یعنی کہ ساخت وغیرہ اور فزیولوجی یعنی کہ فنکشن، ساخت اور فنکشن اس نے ریسپیریٹری سسٹم کی اور جینیٹری سسٹم کی اور گیسٹرک سسٹم کی اس نے کیا کی ڈسکرائب کی۔ ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو رائٹس اباؤٹ پلس ریٹ۔ اس نے یہ پہلا پرسن تھا یا پہلا شخص تھا جس نے
پلس ریٹ یعنی کہ نبض کی جو رفتار ہے اس کے بارے میں بات کی. یعنی کہ ویسے نبض کی رفتار نارمل رہتی ہے، جب بخار یا باڈی کسی اور کنڈیشن میں جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہے، بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے کنڈیشن کے حساب سے. He has worked in the development of over 100 drugs. اس نے کافی زیادہ ادویات یعنی کہ 100 سے بھی زیادہ ادویات کی تیاری کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ اس کے چند رینونڈ کام تھے. تیسرا جو سائنسدان ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابن زہر. اس کی تاریخ پیدائش 1091 سے لے کر 1161. یہ کافی زیادہ پرانے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم ایسے سمجھیں یورپ جو ہے نا تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا. ابن زہر واز اے گریٹ مسلم اسکالر، فزیشین، سرجن اینڈ فارماسسٹ. یہ کون تھا کہ عظیم اسکالر تھا، فزیشین تھا، سرجن بھی تھا اور فارماسسٹ بھی تھا. He was Arab Muslim who was born in Seville, capital of southern Spain. یہ سیویلی یا سیوائل کے اندر پیدا ہوا جو کہ ساؤدرن اسپین کا یعنی کہ وہ تھا دارالخلافہ تھا. He got his early education in Spain and done his research work also in Spain. اور یہ کیا اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسپین سے حاصل کی اور اس کا ریسرچ ورک بھی اسپین میں ہے، کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کا عروج کا دور تھا تو مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین پر. خاص طور پر اسپین کا ایک شہر جسے غرناطہ کہتے ہیں اس کو انہوں نے کافی زیادہ ڈیولپ کیا اور وہاں پر انہوں نے کافی زیادہ یونیورسٹیز اور اس حوالے سے سارا کام کیا. His scientific work include، اس کا جو سائنسی کام تھا وہ درج ذیل تھا. He was the first person who described experimental surgery, so he was considered to be father of experimental surgery. یہ پہلا پرسن تھا جس نے کیا کیا ایکسپیریمنٹل تجرباتی سرجری کو پرفارم کیا، تو اسے کیا کہتے ہیں، تجرباتی سرجری کا فادر یا باپ مانا جاتا ہے. He firstly described procedure for dissection and autopsy. اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے طریقہ کار یا پروسیجر بتایا ڈائسیکشن یعنی کہ جو چیر پھاڑ کرتے ہیں ایسے سمجھ لیں، یا آپریشن کے دوران جو کھولتے ہیں باڈی کو وہ کیسے کرنے ہیں. اور آٹوپسی کے اس نے طریقہ بتایا یعنی کہ کس طرح سے ہم نے آٹوپسی کو پروسیجر کو پرفارم کرنا ہے. ابن زہر واز the first person who described the use of inhaled anesthetics. یہ پہلا پرسن تھا جس نے انہیلڈ یعنی کہ جس کو ہم انہیل کر کے یعنی کہ ناک کے ذریعے یا سونگھ کر ہم بیہوش کرتے ہیں. So he was considered to be pioneer of modern anesthesiology. تو اسے جو پائونیر سمجھا جاتا ہے، جو ابتدائی ادوار والے جو مانے جاتے ہیں اینستھیزیالوجی میں، یعنی کہ اینستھیزیا کو بیہوشی والی ادویات کی اسٹڈی پہ بھی اس کو ماہر اور ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. He done remarkable work and contribution to subject neuropharmacology. اس نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے یعنی کہ بتایا ہے، ڈیولپ کیا ہے نیورو فارماکولوجی کے بارے میں. یعنی کہ نیورو کا مطلب جو دماغ کے اوپر ادویات اثر کرتی ہیں. کلینیکل، نیورو، کارڈیو، کینسر، ریپروڈکشن، میڈیکل، ٹاکسیکالوجی. اس نے ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کے جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کی ہے. ابن زہر wrote early pharmacopoeia which was printed out in 1491. اس نے جو ادویات جو ایک ٹائم میں اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پر اس کی ایک مکمل لسٹ اور ان کی مکمل انفارمیشن پرووائڈ کی، یعنی کہ مکمل ایک ارلی فارماکوپیا اسے کہتے ہیں جو دوا کی مکمل انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. تو وہ اس نے جو ہے نا پرووائڈ کی، جو کہ پہلی دفعہ پرنٹ آؤٹ ہو کر 1491 کے اندر پبلش کی گئی. تو یہ ان مسلم سائنسدانوں کے عظیم کارنامے تھے. مزید مسلم سائنسدانوں کے کارنامے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکرائب کریں گے اور ان کو اسٹڈی کریں گے. اگر کوئی بھی کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھ سے رابطہ کر کے مزید بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.